میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا چاندی کی انگوٹھی کے اوپر سونے کا یا سٹیل کا یا کسی اور دھات کا کوٹ کر کے یا پالش یا پانی چڑھا کر پہننا مرد کو جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سونے کا پانی چاندی کی انگوٹھی پر چڑھا ہوا، اس کا تو جواز پڑھنا یاد پڑتا ہے کہ عوام پہنے تو پہن سکتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نظر نہیں آ رہے، یہ ہوں گے تو انشاءاللہ معلوم کر لیں گے ان سے۔ اسکرین پر تو ابھی تک نظر نہیں آئے۔ مرد ہاں بھائی، ارشاد فرمائیں۔ ملمع سونے کا عوام کے لیے غالباً اجازت ہے، علماء بچے اس سے کہ لوگ پھر اس کو سونے کی انگوٹھی کا جواز بنا لیں گے۔ جی باپا ایسے ہی ہے۔ مرد چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس پہ سونے کا اگر پانی چڑھایا گیا ہے کہ اب وہ سلور کے بجائے وہ گولڈن اس کا کلر نظر آ رہا ہے، تو یوں پانی چڑھانا یہ ایسی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ لیکن وہی بات کہ جو پیشوا اور مذہبی شخصیات ہیں وہ اگر اس طرح کی انگوٹھی پہنیں گے تو عوام ان کو دیکھ کر بدگمانی میں پڑ سکتی ہے کہ یہ آپ نے کیا سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ تو جو پوچھ لے گا ہو سکتا ہے اس کی بدگمانی تو دور ہو جائے گی کہ وہ بتا دیں گے یہ سونا نہیں ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، اس پہ پانی چڑھایا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، وہ دیکھ کر ہی بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یہ سونے کی انگوٹھی تو نہیں پہنے ہوئے۔ تو اس لیے جو مقتدی پیشوا اور مذہبی شخصیات ہیں انہیں اس طرح کی انگوٹھی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ اور سوال یہ ہے کہ ماحول ہو، جہاں اس طرح کا ماحول ہو کہ سونے کا پانی انگوٹھی پر، یعنی سونے کے پانی والی انگوٹھی، سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی پہننے کا رائج نہیں ہے، تو وہاں بھی پہننے سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر یہ کہ بچے۔ اب جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی اگر آپ پہنیں گے 10 مبلغ کو کام مل جائے گا، آپ سمجھاتے رہیں گے، پھر آپ کو وضاحتیں کرنی پڑیں گی کہ یہ فلاں مدنی مذاکرے میں یوں بات ہوئی تھی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے، سب تو سن نہیں رہے ہوتے نا، یہ تو مرد کے لیے اگر چاندی کی انگوٹھی پہننی ہے تو وہی جائز والی 4.5 ماشا چاندی سے کم وزن ہو، ایک نگ ہو، اس میں وہ نگ شرط ہے، وہی انگوٹھی پہنے، ایک نگ والی، ایک سے زیادہ بھی نہیں۔ اور جب سونے کے پانی چڑھانے والی ہے نا، اس میں بھی یہ شرائط تو موجود رہیں گی کہ چاندی کی انگوٹھی وہی ہو جس کا وزن شریعت نے متعین کیا ہوا ہے، پھر سونے کا پانی۔ تو ویسے اب اتنا سونے کا پانی رائج نہیں ہے، تو چاندی کی انگوٹھی بھی یہ مذہبی لوگ یہ سمجھ کر پہنتے ہوں گے، ہر طرح کی چاندی کی انگوٹھی پہن لیتے ہوں گے بعض لوگ کہ یہ جائز ہے، ہر طرح کی جائز نہیں ہے، ورنہ سونے کے پانی والی شاید رائج نہیں ہے۔ اب تو لوگ وہ پہنتے ہیں آرٹیفیشل انگوٹھیاں، اور وہ بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے، آرٹیفیشل دھات کی انگوٹھیاں، میٹل کی انگوٹھیاں۔ جو جائز انگوٹھی ہے اس کی پہننے کی بھی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہوتی تو میں حاصل کرتا رہتا، بچنا ہی بہتر ہے اس سے۔ صرف وہ جائز انگوٹھی بھی جس سے مہر لگانے کی ضرورت ہو، اسٹیمپ لگانے کی ضرورت ہو، اس کے لیے سنت ہے۔ جیسے مفتی اگر مہر لگائیں تو اس کے لیے سنت ہے، نگینہ یا ہو وہ یوں مہر لگا دے، قاضی میننگ جج وہ مہر لگاتے ہیں اگر انگوٹھی سے، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اس سے یوں مہر لگائے۔ تو اب یہ کہیں دیکھا نہیں ہے کہ کوئی مفتی صاحب یا کوئی قاضی صاحب اس سنت پر عمل کرتے ہوں، وہ نہیں ہے، نہیں کرتے تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ اب ایک سے ایک اسٹیمپ آ گئی ہیں، وہ لگائی، ٹھپا مارا، آسان ہوتا ہے،
تو یوں چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہ قاضی یا مفتی صاحب کے لیے بھی وہ انگوٹھی جو جائز ہے، جائز تو ہے، پہننا بہتر نہیں ہے، جبکہ مور والی نہیں ہے، ویسے ہی جیسے لوگوں میں رائج ہے. طرح طرح کے لوگ تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ اس کا تعویذ ہے، اس میں اس کا تعویذ ہے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور انگوٹھیاں بک رہی ہوتی ہیں. میں فتوے مسئلے انہی کے بیان کر رہا ہوں جن کی طرف تعویذ منسوب کیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.